السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں سے دور پردیس میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک میرا ایک رشتہ دار سعودی عرب آ گیا۔ اس نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ ایک کمپنی میں کام بھی دلوا دیا۔ جب میں 2 سال بعد پاکستان لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ رشتہ دار تو 4 سال پہلے ہی ایک بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا، اور اس کے یتیم بچے بہت برے حالات میں تھے۔ کانپ اٹھا اور میں نے فوراً ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی۔ میرا نام شاہد ہے اور مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اور اس ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے مجھے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اونچی بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بری طرح زخمی ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ میرے ساتھی مزدور مجھے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ دوست بھی سب ہی مزدور تھے۔ آزاد ویزا پر آیا تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ میرے گھر والے میرے علاج کے لیے رقم بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی میری بات میرے ماں باپ اور بھائیوں سے ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ پردیس میں کمانے والے بیٹوں کے لیے نہ تو زمین بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاٹ۔ ساری دنیا کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں کمانے والے شاید درختوں سے نوٹ توڑ توڑ کر گھر بیچتا ہے۔ میں بڑی حسرت سے ان مریضوں کے طرف دیکھتا تھا جن کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور جن کے رشتہ دار ہاسپٹل میں ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپریشن کے ذریعے راڈ تو ڈالی گئی تھی، لیکن ابھی بھی بہت لمبا علاج بتایا جا رہا تھا۔ میرے کمرے پر رہنے والا ایک بنگلہ دیشی چچا ہر روز کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم مانگ کر لے آتا تھا۔ میں اس کا بڑا احسان مند تھا۔ پھر اچانک معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کی شدید بیمار ہے تو وہ فوراً ملک چلا گیا۔ پہلے 2 روز سے میں نے کسی شناسہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سعودی عرب ہی نہ آتا۔ میرے گھر والے مجھے کئی روز فون ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کال پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میں ان کی منت کر رہا تھا یا تو وہ میرے علاج کے پیسے بھیج دیں اور یا پھر میرا ٹکٹ کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ کر سکون سے آرام کر سکوں۔ ہر بار میرے بھائیوں کے پاس کوئی نیا بہانہ ہوتا تھا۔ میرے دوست مجھے مسلسل سمجھاتے تھے کہ سارے پیسے گھر نہ بھیجا کرو، مگر میں ہر بار گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا تھا اور مجھے بڑے سنہری خواب دکھاتے تھے کہ وہ میرے پیسوں سے بہت ترقی کر رہے ہیں اور جلد ہی پاکستان لوٹ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ 2 روز سے میں نے کسی جاننے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت مایوس پڑا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ سرفراز بھائی میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں ایک دم سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ میں نے 3 سال بعد کسی اپنے کو روبرو دیکھا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میری کمر تھپک کر کہنے لگے، کیا بات ہے چھوٹے، گھبرا کیوں گئے ہو؟ ارے بیماری تو آنی جانی چیز ہے، حوصلہ رکھو۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنے دن سے میرے اتنے قریب بلڈنگ میں رہ رہے ہو، ورنہ میں کب کا تجھ سے ملنے آ جاتا۔ وہ تو پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چوٹ لگ گئی ہے اور تم زخمی حالت میں اس ہاسپٹل میں موجود ہو، اس لیے میں فوراً تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ میلے میں جاتے ہوئے اپنے باپ یا بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائیں۔ ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا تھا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ بات کر رہے تھے اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جا کر ملے۔ میں بڑا خوش تھا، پردیس میں اتنا سہارا مل جانا ہی کافی تھا۔ وہ روز مجھ سے ملنے ہاسپٹل آتے تھے۔ کھانا، فروٹ اور ادویات وقت پر ملنے لگ گئی تھیں۔ میرا دوبارہ آپریشن ہوا اور میں جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ سرفراز بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لائے تھے۔
میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلے رہتے تھے، حالانکہ ہم لوگ تو اپنے کمرے میں 10 لوگ تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا، بھائی آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ رہائش تو بہت اچھی ہے۔ آپ نے وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس بات کو چھوڑو یار، تم بتاؤ، تمہیں دوسری نوکری ڈھونڈ کر دے دوں جس کا پیکیج بھی اچھا ہو اور کام بھی سخت نہ ہو؟ میں یہ سن کر فوراً راضی ہو گیا اور چند دن بعد ہی بھائی نے مجھے ایک نئی نوکری ڈھونڈ کر دے دی۔ انہوں نے مجھے کسی کمپنی میں بھیجا تھا جہاں وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ میں نے سرفراز بھائی کو اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کہانی ہم پردیسی کی ہے۔ اگر یہاں محنت کرتے کرتے کوئی مر جائے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی، اس سے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں کسی ویلفیئر کے ہاتھوں دفن کروا دیا جائے۔ بیٹا، یہ دنیا ہی اتنی مطلبی پرست ہے۔ ہم جو پیسہ کماتے ہیں نا، وہی پیسہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچو تو گھر والوں کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے۔ بچے کب پیدا ہوتے ہیں، کب اسکول جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے تو وہ پھر خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے اپنے گھر تھا، لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے کہ مسلسل ہی گھر تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیا اور کہنے لگے کہ میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے۔ وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، میں جب بھی گھر واپس آؤں تو تمہیں اٹھنے کی کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران رہتا تھا کہ سگے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ بعد میرا گھر رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہے ہو اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوستوں نے ادھار پر پیسے لے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اسی قلیل تنخواہ میں سے اپنا قرض بھی ادا کرنا ہے۔ یہ سن کر میری ماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا دی تھی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے تھے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلو سے باندھ لی۔ 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے۔ والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا تھا۔ کمپنی نے مجھے رہائش بھی دے دی تھی تو میں سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو میں ایک 20 سال کا جوان تھا، لیکن اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میری سوچ 35 سال کے ایک سمجھدار مرد جتنی تھی۔ چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملے تھے۔ ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا تو میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا
اور لوگ مجھے پیچھے مڑ مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی، اور جب میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑے دور کھڑے ریلنگ پکڑ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے۔ جب میں نے کھانے کا آرڈر دینے کا لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے۔ جب میں نے 2 پلیٹس کی سرونگ منگوائی تو ویٹر حیرت سے کہنے لگا کہ دوسری پلیٹ کس کے لیے؟ میں نے اسے مسکرا کر کہا کہ میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ ہی ہیں، وہ ابھی اٹھ کر باہر گئے ہیں۔ وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا اور میں سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسج آیا تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا۔ اچانک مجھے شرارت سوجی۔ سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ میری تصویر تو فون میں بن چکی تھی، لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔ میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور میں بھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ 2-3 روز تک مجھے بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں نے ان کی رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا لگا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دم سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی۔ میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر مسلسل بند تھا۔ مجھے ایک دم بے انتہا فکر ہوئی۔ میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ مسلسل کئی روز تک میں بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا اور وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والے سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں ہیں۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے بلڈنگ کے مینجمنٹ کے پاس لے گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی تو میں نے کہا کہ میں ان کا کزن ہوں۔ وہ پچھلے کچھ دن سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں بہت بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سرد خانے میں رکھی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ انہیں سعودی عرب کے ہی کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے، تو ان کے یار دوستوں نے ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے تھے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کرنے کے لیے ہی مجھے تک پہنچی تھی۔ مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوف زدہ چہرہ یاد آیا تھا جب میں مسلسل سرفراز بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی کوشش کی تھی کہ میرا علاج کروا لیں، لیکن میں بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ میری تو آخری وقت اس میں تمہاری بھابھی اور بچوں سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ میں پیچھے ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ بات کرتے تھے تو میں سب کچھ سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا تھا، اور پھر میں نے دم توڑ دیا۔ میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے کے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی پردیسی بیٹی کی میت کو واپس لا سکیں۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے
میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیں۔ میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے کہ اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ اگلی بار میں خود جاؤں گا اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی اب سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر بار مجھے اچھی حالت میں دکھنے والے سرفراز بھائی اس روز اسی طرح زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے آج ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو۔ وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے کہ کبھی کسی کے لیے اتنی قربانی مت دینا کہ اسے تمہیں ہی قربان کرتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہ ہو۔ میں ان کی باتیں اور ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے۔ پاکستان کال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے چھٹی کر لی اور دن کے وقت جب گھر فون کیا تو میں نے بہانے سے امی سے پوچھا کہ ان کی کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتہ معلوم ہو، تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا تو 2 سال پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ روز ہاسپٹل میں تھا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس غریب کی تو میت بھی پاکستان نہیں لائی جا سکی تھی۔ اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو ان کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی تھی کہ وہ سرفراز کے حصے سے کچھ حصہ تینوں بچوں کے نام کروا دیں، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار کر سکوں۔ یہاں کی سخت محنت اور اکیلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا سا کر دیا تھا۔ میں نے ابا اور اماں سے بات کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت سخت ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے اور نہ ان کی ذمہ داریاں پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ باقی ہیں ساری دنیا کے بیٹے ہی دور پردیس میں کما رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت سخت باتیں سنائی تھیں جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور میں نے بنا کوئی جواب دیے ہی فون بند کر دیا۔ میں دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے مزید 6 ماہ یہاں رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور ایک دن بنا بتائے ہی پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ جس روز مجھے پاکستان جانا تھا اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شاید تمہارے پاس میری امانت ہے، جیسے ہی پاکستان پہنچو تو اپنی بھابھی اور بچوں سے مل کر یہ انہیں دے دینا، اور مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے۔ وہ رات کو مجھے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ میں جب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میں میرے برابر ہی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں ایک ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے 2 عام انسان کرتے ہیں۔ اس روز مجھے سعودی عرب کی سرزمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک دکھی باپ اور مظلوم شوہر کی روح تھی۔ میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تم نے واپسی کا بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ تو میں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا کہ ابا اگر بتا دیتا تو اب یہاں نہ ہوتا، ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر
مجھے سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا رہا۔ وہ چھوٹا سوٹ کیس جو سرفراز بھائی کی امانت تھی، میں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہی کمرے میں محفوظ رکھا۔ میری بہنوں اور بھابھیوں کی نظر مسلسل اسی پر گڑی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے باہر سے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں، اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہوگا میں وہ انہیں سونپ دوں گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ امانت ان کے مالک مکان تک پہنچانی ہے۔ گھر والوں کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر پر پہنچا۔ دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ خالہ بڑی میں محبت سے ملی اور کہنے لگی کہ میری نسرین سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، اس نے تو تمہاری واپسی کا نہیں بتایا تھا، خیر ہے اچانک واپس آ گئے۔ میں نے کہا کہ خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے میرے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے، جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصے کما کر گھر واپس پہنچ جانا، یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا تھا، شاید ماں کا دل تھا اپنے بیٹے کی یاد نے ستایا ہو۔ میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ جوان بیٹا تھا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا تھا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں پر تمہارے خالو نے اس پیسے سے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کی سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہونا اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے دیس کی مٹی میں ہی دفن کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے، ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے تو بڑا سمجھایا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تو بضد تھے کہ اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، اگر اسے بیچ دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو تمہاری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلی گئی، اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں تھے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیا لیں۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اسے سرفراز کا حصہ دے دوں اور کل کو اس نے کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے بچے رول دیے تو کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا فائدہ؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کو دیکھا، اور وہ سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئیں، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کے چیلے گھوم رہے تھے۔ بھابھی خود بھی کافی پریشان حال، ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا۔ ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے، بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں سن کر افسوس ہی کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں ہیں، میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو تو سمجھ ہی گئی ہے، اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں طعنہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میری اسی بات پر بہو کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میرے سوتے ہوئے بھی میری بیٹی کا یہ حال ہے، اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی تھی، وہ مجھ سے 4 یا 5 سال ہی بڑی ہوں گی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک
منصوبہ کیا تھا۔ میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی اور ان کا ذکر ان کے سسرال میں ہرگز نہ کرنا۔ وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی۔ بھابھی نے میرے سامنے ہی جب وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا تھا۔ کئی دن ادھر ادھر گھوم کر پھر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرانکس کی دکان کھولی۔ میں نے یہ سب اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ پڑے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے۔ پھر میری ماں، بہن، بھائی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا ہے کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بھابھی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ ہو گیا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں منع کر دیا، خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب میں چھوٹا موٹا شاہد نہیں ہوں، بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ رشتہ نہیں دیں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لوں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے اسے منا ہی لیا تھا۔ سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کے بجائے اپنے الگ لیے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شوق میں رہ گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود کو کتنا مرضی کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، لیکن میرے گھر والے اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشیں گی، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع ہوا پیسہ دے دیا اور کہا تھا کہ یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی اور اس سے کہا کہ وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹوں سے نوازا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہیں۔ تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں کہ کل کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اسی طرح کے مزید سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔